یہی بات تراویح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دن بھی تراویح پڑھوائے ہیں ان دنوں میں 8 رکعت پڑھی ہے۔ اگر 8 سے زیادہ پڑھی ہے تو ہمیں دکھائے۔ ہمارے لیے اللہ نے رسول بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہی امام ابو حنیفہ کو بھیجا ہے، نہ ہی امام شافعی کو بھیجا ہے، نہ ہی امام مالک کو بھیجا ہے، نہ ہی امام احمد کو بھیجا ہے، اور نہ ہی ابن منذر رحمہ اللہ کو بھیجا ہے، جس کے خود کے کتاب میں جو ہے جب وہ اجماع نقل کرتا ہے کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اختلاف کرتے نہیں دیکھا، اس لیے یہ اجماع جو ہے مانا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی اقوال ہے۔ جب ان کو کوئی مل نہ جائے کہ ابن منذر کے کچھ اجماعات ایسے نقل کیے کرتے ہیں کہ ان کو کوئی اختلاف کرنے والا نہ دکھ جائے، یا جو ہے 2 3 اختلاف کرنے والے ہو وغیرہ وغیرہ، تو ہر اجماع جو کہا جاتا ہے کہ اس میں اجماع ہے وہ اجماع نہیں ہوتا۔ نہ تو آپ اجماع جو ہے وہ تراویح کا ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی غیر کا جو آپ دعوے کرتے ہیں وہ آپ ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ جو امام ابن منذر رحمہ اللہ یہ بات نقل کرتے ہیں، جس بنیاد پر نقل کرتے ہیں، وہ بنیاد میں پھر بعد میں کتنی کتنی باتیں نکلتی ہے اس کے سے آپ لا علم ہے۔ دوسری بات، آپ کہتے ہیں کہ جو ہے امت ایک عمل کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الہدی ہدی محمد۔ آپ کہے امت کی ساری امت ایک فعل کرے کہ نہیں کرے، خیر الہدی ہدی محمد، سب سے افضل ترین طریقہ محمد کا طریقہ۔ اب امت نے کیا، ہم نے بدعت نہیں کہا۔ میں نے کبھی بدعت نہیں کہا کہ 20 رکعت نماز پڑھنا بدعت ہے یا گناہ ہے۔ ہم کہتے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین طریقہ محمد کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو بتائیے کہ نبی کا طریقہ افضل ہے کہ آپ کے امت کا طریقہ افضل ہے؟ محترم جناب بلال بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی دوسرے آڈیو میں آپ نے تراویح کے مسئلے کے اوپر بات کی ہے، تو میرے بھائی تراویح کے اوپر جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو تراویح پڑھی اس میں 8 رکعت پڑھی، 8 رکعت سے زیادہ پڑھی ہے تو دلیل پیش کر دیں۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو میں آپ سے تقاضا کروں گا کہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی ہے وہ 8 رکعت پڑھی ہے، اس کی دلیل پیش کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح کی نماز پڑھی اور پڑھائی اس کے اندر 8 رکعت پڑھی تھیں، اس کی دلیل پیش کر دیے، میں قبول کر لوں گا۔ میں آج ہی بلکہ جس وقت آپ نے دلیل پیش کی نا، میں اسی دن 20 رکعت چھوڑ کر 8 رکعت شروع کر دوں گا۔ اور اگر آپ نہیں پیش کر سکے تو پھر آپ 100% غلط بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ گمراہیت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے 8 رکعت پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ 8 رکعت پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی مطلب ناسمجھی کی بات ہے کہ جب 8 رکعت پڑھی، ٹھیک ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ تو رمضان اور غیر رمضان دونوں کا معمول بتا رہی ہیں اور معمول بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 3 دنوں کا اس میں کہیں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان 3 دنوں میں کتنی رکعت پڑی یہ کہیں ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات ہو گئی آپ کی کہ آپ نے کہا اجماع۔ آپ نے سب سے پہلے تو یہ آپ نے کہا کہ ہم نہ امام شافعی کو مانتے ہیں، نہ ہم امام ابو حنیفہ کے مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتے ہیں، نہ امام شافعی کو، نہ امام ابو حنیفہ کو، نہ امام مالک کو، نہ امام احمد ابن حنبل کو۔ تو میرے بھائی یہ دین جو ہے نا لاوارث نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو میرے بھائی یہ جو علماء ہیں نا یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، علماؤں کا سلسلہ جاری کر دیا، ٹھیک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ دین اب کس کے ذریعے آگے آئے گا امت میں؟ علماء کے، انبیاء کے وارثوں کے ذریعے۔ تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہی دین صحیح پہنچانے والے لوگ ہیں۔ آپ اگر کہو گے کہ ان کو ہٹا دو درمیان سے اور ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا آپ دین سمجھو، تو میرے بھائی آپ یہ کہیں بھی سبھی سمجھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو دین آپ تک پہنچا ہے نا وہ انہی محدثین اور مجتہدین کے ذریعے، انہی کے مرہون منت۔ یہ جو آپ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، بخاری، مسلم اور جو ہے نا صحاح کی کتابیں پڑھتے ہیں، یہ انہی محدثین کی لکھی ہوئی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ان کی کتابوں کو تو آپ آنکھ بن کر کے مان لیتے ہو، لیکن انہوں نے جو بات کہی ہے، جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے، اس کو نہیں مانتے۔ تو میرے بھائی یہ تو 100% مطلب 2 نمبری والی بات مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ 2 نمبری والی بات ہے۔ کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک عالم کی
کتاب کو تو مانتے ہو لیکن اس کی تحقیق کو نہیں مانتے، تو پھر کتاب کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ کتابیں بھی تو وہی تحقیق پیش کی ہے نا انہوں نے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہو کہ اجماع نہیں ہے، ابن منظر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا آپ نے، تو انہوں نے جو اجماع لکھا ہے، تو میرے بھائی آپ اگر اجماع کی مخالفت کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ بولتے ہو یہ اجماع نہیں ہے، تو آپ دکھا دو کہ کس نے مخالفت کی۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ پوری امت مسلمہ کسی مسئلے پر جمع ہو جائے، پوری امت مسلمہ۔ جب تراویح کی نماز پر پوری امت مسلمہ 20 رکعت پر جمع ہو گئی تو اجماع ہو گیا۔ اب اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اجماع نہیں ہوا، تو دلیل پیش کریں نا۔ صرف آپ کی اپنی جو ہے نا سمجھ سے آپ کہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا اس کو کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ اجماع نہیں ہوا، تو میرے بھائی آپ کی سمجھ سے کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے کہ یہ جو امت ہے اور یہ جو دین ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ آپ کی سمجھ پہ چلنے والا نہیں ہے، آپ کی سمجھ سے نہیں چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے قادیانی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وہ کہیں کہ بھائی ہم تو نہیں مانتے، جبکہ پوری امت مانتی ہے، پوری امت 1400 سالوں میں یہی مانتی ہے، اور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو میرے بھائی اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں سمجھتا، تو میرے بھائی آپ کی سمجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دین کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سمجھ میں آتا؟ آپ کی سمجھ آپ کو مبارک ہو، دین وہی برحق ہے جس پر اجماع ہوا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہے نا ہم پر نازل فرمایا، اور امت نے اس کو اسی انداز میں لے کر چلی امت۔ سمجھ میں؟ جو لوگ اس امت کے جو ہے نا اندر سے نکلے ہیں وہ پھر وہ نکل گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ امت کبھی گمراہیت پر جمع نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت کبھی گمراہیت پر جمع نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائی یہ جو 1400 سالوں میں جو 20 رکعت تراویح پڑھ رہی تھی امت، اور جو ہے نا 3 طلاقوں کو 3 مان رہی تھی، تو یہ تو گمراہیت پر جمع تھی۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ پوری امت گمراہ ہو گئی؟ اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں پوری امت گمراہ نہیں ہوئی تھی، یہ لوگ سارے گمراہ ہو گئے تھے نعوذ باللہ، اور چند لوگ تھے، تو وہ چند لوگ دکھا دے کہ کون تھے، وہ چند لوگ تھے کون؟ جبکہ تراویح کے مسئلے پہ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ 20 رکعت جو ہے سنت ہے۔ تو میرے بھائی آپ کے کہنے نہ کہنے اور نہ آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ سمجھتے رہیں نہیں سمجھتے رہیں، دنیا ویسے ہی چلے گی جو کہ دین اللہ نے نازل فرمایا، اور اپنے جو ہے نا ورثہ، نبی کے ورثہ کے ذریعے جو پھیلایا، اسی طریقے پہ چلے گا دین۔ سمجھ میں ہی بات؟ بہر جزاک اللہ۔